أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اچھا آج جو ہے ہم لوگوں آج ہم ہسٹری کی بات کریں گے. آج ہم ایک مختصر تاریخ کی ڈسکشن کریں گے. آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جزیرت العرب، ٹھیک ہے نا، جزیرت العرب، اس کے اندر اسلام، یہودیت، بت پرستی، عیسائیت اور مجوسیت کیسے داخل ہوئی. یعنی کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا. اس کے بعد کیونکہ 2000 سال بعد طوفان نوح آیا تو اس کے اوپر بنیادیں تو موجود تھیں لیکن اس کے اوپر مٹی آ گئی. پھر اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دوبارہ سے جب تعمیر کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. تو ایسی جگہ جو کہ توحید کا مرکز ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ توحید کے پرستار تھے، تو آخر وہ کیا کیا حالات بنے کہ جس میں یہ یہودیت، بت پرستی، عیسائیت اور مجوسیت جزیرت العرب میں کیسے آئی. ٹھیک ہے. اچھا ہم اپنا ٹاپک یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جزیرت العرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اس میں اسلام ہی رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، سامنے اتنا بڑا خانہ کعبہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. قریش مکہ اس سے واقف تھے تو اصولاً تو وہاں اسلام ہی رہنا چاہیے تھا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو صحن کعبہ میں اس وقت 360 بت جو تھے وہاں موجود تھے. یعنی 360 سٹیچوز جو تھے وہ ہر قبیلے کا وہاں ایک بت وہاں صحن کعبہ کے اندر موجود تھا. نیکسٹ کریں. جی یہ جو ہے یہ مختصر دیکھیں، اس وقت ہم یہ تین ہی اہل کتاب ہیں. یعنی یہ کیوں ٹاپک آج میرے لیے بھی اہم تھا اور میں چاہتی ہوں آپ سب کو پتا ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں. عیسائی جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، انجیل والے ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. یہودی جو ہیں وہ بھی توحید پرست ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات پڑھنے والے ہیں. یہ تین اہل کتاب ہیں. یہ تین اہل کتاب ہیں، پر اس کے باوجود پھر ہمیں قرآن میں بار بار آتا ہے کہ کیونکہ آج کے عیسائی اور آج کے جو یہودی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو پیشن گوئیاں موجود تھی وہ تو انجیل میں بھی موجود تھی اور تورا میں بھی موجود تھی. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا نیکسٹ پہ آ جائیں. جی یہ سچویشن ہے، اس کو دیکھیں. آج ماشاءاللہ جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں، یعنی آج ہماری مختصر تاریخ کی طرف ہم جا رہے ہیں. آج سے 1444 سال پہلے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مبعوث فرمایا گیا ہے تو اس وقت اسی خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آخر وہ 360 بت کیسے آ گئے، اس صحن کعبہ میں کیسے آئے، جب کہ وہ تو بیت اللہ ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے اور بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو خود توحید کے پرستار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ جزیرت العرب میں اسلام کیسے آیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں عرب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جزیرت العرب. اچھا میں اس کو جزیرت العرب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جب پوری سیرت پڑھتے ہیں نا، جیسے رحیق مختوم ہے، محمد عربی ہے، یہ جسٹ 92 سال ہے. 92 سال سے یہ آل سعود کے نام سے اب یہ نام جو ہے سعودی عرب ہے. ورنہ ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس کو جزیرت العرب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عرب کا کیا مطلب ہے؟ عرب کا مطلب ہوتا ہے ریگستان، صحرا. ٹھیک ہے نا. بے آب و گیاہ زمین. یعنی کہ آپ سورہ ابراہیم پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہ ایسی زمین جہاں پہ کچھ اگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نیکسٹ کر دیں. بغیر کھیتی والی وادی کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم لوگوں نے جو ابھی ٹاپک ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم سب ان سے واقف ہیں، ہر وقت ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا. ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جن کی پیدائش عراق کی ہوئی تھی، عراق کو بیبیلونیا کہا جاتا ہے،
सॉरी, उस वक्त उनकी खानदानी बीवी सारा है, सारा जो उन पे ईमान लाई थी, और उनके भतीजे लूत हैं जो ईमान लाए। अब ये जो रेड पट्टी है सारी, ये वो इराक से उठे हैं, यानी उन्होंने हिजरत की है, क्योंकि उनके वालिद आजिर भी बुत परस्त थे, कौम भी सतारा परस्त थी, और नमरूद ने उनको आग में डाल दिया था। उसके बाद एक शख्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो वहां कैसे रहे। और उस वक्त रोए जमीन पर सिर्फ 3 लोग ईमान वाले थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सौरा अलैहिस्सलाम उनकी खानदानी बीवी, और लूत अलैहिस्सलाम जो कि उनके भाई के बेटे हैं। ठीक है, अब ये काफिला चला है। अब आप देखें, ये उर से चले हैं, ये बेबीलोनिया इन्होंने किया है, फिर ऊपर नैनवा की तरफ गए हैं, फिर हरान की तरफ गए हैं, फिर वहां से ये सारा ईस्टर्न डेजर्ट क्रॉस करके ये नीचे आए हैं, फिर इन्होंने टर्न करके इजिप्ट पहुंचे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जब वो मिस्र में पहुंचे हैं, आप लोगों को डिटेल हदीस मिल जाएंगी, वहां पर फिर एक वाकया पेश आता है जिसका हदीस में जिक्र है कि एक बादशाह है, मुख्तसर ये कि एक बादशाह था जिसकी नीयत खराब हो गई थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पे, उसने बुराई की नीयत से बढ़ना चाहा और 3 दफा वो बढ़ा और उसका हाथ शैल हो गया। उसके बाद वो खुद डर गया ना, वो खुद हज़रत सारा से डर गया। फाइनली उसने हज़रत सारा की खिदमत में अपनी बेटी पेश की। अच्छा, इसमें है कि शाही खानदान से थी, अपनी बेटी पेश की। उन खातून का नाम हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम है। ठीक है ना? अब ये 4 लोग हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम, जो कि हदिये के तौर पे बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को दी है। ये बताने का मकसद, ठीक है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का में लाकर बसाया। तो यहाँ बताने का मकसद है कि हाजरा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से थी, वो वहां से ये काफिला चला, फिर ये वापस कहाँ पहुंचा? देखिए आपके उल्टे हाथ की तरफ ऊपर जो है हिब्रून है, हिब्रून में पहुंच गया, यानी कि फलस्तीन में आबाद हो गए। अब हजरत इब्राहिम की फैमिली कहाँ गई? फलस्तीन में आबाद हो गई। वहां पर फिर सौरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम की शादी हाजरा अलैहिस्सलाम से कर दी। उसके बाद वहां से उनके बतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये हुक्म आया कि अब हाजरा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वादी गैर ज़ी ज़रा मक्का में छोड़ आओ। ठीक है ना? जो बिल्कुल गैर खेती वाली वादी है, वहां छोड़ा। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को लेके मक्का में लाकर आ बसाया। हजरत इब्राहिम इराक उर यानी बेबीलोनिया के शहर उर के रहने वाले थे। माइग्रेट होकर शाम आ गए, शाम से मिस्र आए, मिस्र से फलस्तीन आए, फलस्तीन से एक ब्रांच यानी एक नस्ल को मक्का में ला बसाया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो मक्का में आबाद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कर लें। अच्छा, ये जो है खाका, ये आप लोगों के ज़हन में रखने के लिए हैं दोनों, ये ज़रा-सा और क्लियर है, ठीक है ना? ये चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि कहाँ उनकी पैदाइश हुई, फिर उनकी माइग्रेशन हुई, माइग्रेशन करके वो हिजरत करके मिस्र पहुँचे, मिस्र में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मिली और फिर ये लोग कैनान में सेट हो गए, यानी फ़लस्तीन के शहर कैनान है, ये लोग कैनानी कहलाए जाते थे, ठीक है? अच्छा, अब आप नेक्स्ट कर दें। ये देखें, अब हम क्या सिचुएशन है, अब हमें ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि हाजरा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ो, वादी गैर ज़ी ज़रा में। अब वहां से नस्ल इंसानी का आगाज कैसे होता है, ठीक है ना? यमन क्योंकि कोस्टल एरिया है और यमन में कुछ आबादी थी, ठीक है ना? यमन बिल्कुल नीचे है, साउथ में, सऊदीया के साउथ में यमन है। अच्छा, कौमे सबा बहुत मशहूर थी। कौमे सबा जो है वो यमन के रहने वाली थी। ज़मज़म का कुआँ दरियाफ्त हुआ, ठीक है? इस वाक़ये से हम सब वाकिफ़ हैं और आज जो सफ़ा मरवा के हम चक्कर लगाते हैं, हम वाकिफ़ हैं ये किसकी सुन्नत है। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि जिस पे आज रहती दुनिया तक सफ़ा मरवा का किया जाता है उम्रा। और उसके अलावा ये कि वो मौज़ाना तौर पर जैसे ज़मज़म का कुआँ दरियाफ्त हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये वो दौर देखें, यानी अपने आप को बिल्कुल 4000 साल पहले हम चले जाएँ। ये वो दौर था कि देखें जीपीएस तो नहीं थे, पर जीपीएस क्या थे? जिस जगह पानी निकल आता था ना, वहाँ परिंदे उड़ रहे होते थे। तो जब काफ़िले चलते थे ना, तो वो ये देखते थे कि परिंदे कहाँ हैं? जो वो समझ जाते थे कि यहाँ परिंदे उड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पानी है। इसी तरह मक्का में मौज़ाना तौर पे जब ज़मज़म का चश्मा निकला है और वहाँ पे परिंदे उड़ रहे थे और यमन बिल्कुल नीचे है, मक्का के नीचे साउथ का एरिया में है, हम आगे देख लेंगे अभी। यमन से एक कबीला कबीला जुरहम
تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا تھا، تو انہیں مکہ میں زمزم پانی کی وجہ سے پرندے اڑتے نظر آئے، تو وہ مکہ آ کے رک گئے۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک بیٹا اور ایک ماں ہے، بس ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ لوگ رہ تو سکتے ہیں لیکن پانی پہ میرا کنٹرول رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس دور میں آبادی شام میں تھی یا یمن میں تھی، ٹھیک ہے نا؟ آئی تھنک آپ نیکسٹ کریں ہبا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں ہم رک جاتے ہیں۔ یہ ہم جو قبیلہ جرہم کا پڑھ رہے ہیں اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ قبیلہ جرہم ابھی ہم نے پڑھا یہ یمن کا قبیلہ ہے، یہ یمن سے آئے ہیں۔ ان کی لینگویج جو تھی، جو اصل عربک کا اوریجن ہے نا، وہ یمن ہے، ان کی لینگویج عربک تھی، ٹھیک ہے نا؟ قبیلہ جرہم کے جو لوگ ہیں نا، ان کی جو زبان تھی وہ عربی تھی اور یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ نیکسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جرہم ڈائنیسٹی ہے، یہ ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ آپ خاکہ ذہن میں رکھ لیا کریں، آگے حضرت اسماعیل کے جب کی شادی جو ہوگی وہ جرہم قبیلے کے ان بیٹی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے نسل چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کنانی ہے کیونکہ فلسطین میں رہے، اور جرہم قبیلہ یمن کا ہے۔ اب مکہ اللہ تعالیٰ نے جو آباد کرنا تھا اس میں اسماعیل علیہ السلام تو ابھی کنانی زبان بولتے ہیں نا، وہ اور حضرت حاجر علیہ السلام کی زبان تو کنانی ہے۔ اب یہ قبیلہ جرہم جو کہ یمن کا ہے، عربک لینگویج ان کی ہے، اب یہ بھی مکہ میں آ گئے۔ نیکسٹ کریں جی۔ یہ زمزم ہے، یہ واقعی ایک معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said that the best water on the surface of the earth is that of Zamzam, in that there is a food in it there is a food for the hungry and the cure for the ill۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ واقعی زمزم میں ایک شفا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج ایک قرآن اور ایک زمزم، ٹھیک ہے نا؟ یہ آج ہم 4000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا نیکسٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہائی لائٹڈ ایریا ہے کہ اس بیابان میں، اس وادی میں، اب یہ یمن اپ لوگ کو ذہن میں رکھیں، یمن سے قبیلہ جرہم ہے جو کہ مکہ آتا ہے۔ مکہ میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک والدہ اور ایک بیٹا، بس 2 لوگ ہیں، وہ ان سے اجازت لیتے ہیں۔ اور جو ٹریڈ روٹ سے قافلے کیوں مینشن کیا گیا کہ یہ وہ تجارتی کیراوان روٹ سے جو اس وقت یمن سے شام جایا کرتے تھے۔ اوپر شام ہے، نیچے یمن ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ پروفیشن جو عربوں کا رہا ہے نا، وہ تھرو آؤٹ بکریاں چرانا ہی رہا ہے۔ اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب مکہ میں اب یہی روکتے ہیں۔ اب مکہ میں جب قبیلہ جرہم کے لوگ آ کر بس گئے تو آبادی بڑھنے لگ گئی۔ اب اس کو ویژولائز کریں، دیکھیں بالکل بیابان ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور قبیلہ جرہم ہے، وہ بھی مکہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ قبیلہ جرہم نے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ مکہ آباد ہو گیا، اور حضرت اسماعیل نے جو عربی لینگویج سیکھی وہ قبیلہ جرہم سے سیکھی۔ عرب میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ عرب ہے ہی ریگستان، عرب کے لوگ آپس میں لڑتے بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب مکہ میں کچھ قبیلے موو ہونے لگے، جہاں جہاں پانی ملتا تھا وہاں وہاں ڈیرے لگا لیتے تھے۔ جہاں کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تھا تو وہ کمزور قبیلوں کو ستاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ لوگ آپس میں بہت لڑتے تھے۔ اچھا، اگر کوئی مضبوط قبیلہ کمزور قبیلے کو ستاتا تو وہ قبیلہ موو ہو جاتا، اور پھر جانوروں کو چرانے کے لیے چراگاہیں ڈھونڈتا، اور ان کو تلاش کرتے کرتے، کیونکہ پروفیشن چراگاہی تھا، جانوروں کو چرانا ہی تھا، وہی بھیڑ بکریاں، وہی ان سے دودھ حاصل کرتے تھے، انہی کا گوشت کھاتے تھے، اور وہی چراگاہ تھی جن کی خاطر وہ نکل جاتے تھے کہ جانوروں کو پانی پلائیں گے، خود بھی پی لیں گے، اور جہاں ڈیرا ڈالنا ہوتا تھا وہاں، اسے کہتے ہیں بدوانہ زندگی، یہ جو تھی، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا مکہ کے قبائل اب بکھرتے چلے گئے، وہی حضرت اسماعیل جو ان کے 12 بیٹے ہیں وہ بکھرتے چلے گئے، روزی روٹی پانی اور چارے کی تلاش میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آگے آ جائیں۔ آگے جو ہے اب یہ ڈویژن آ گئی ہے، یہ عربوں کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں۔ عربوں کی تاریخ میں عرب کے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ اب بائدہ غور سے سنیں، بائدہ کون ہوتے ہیں؟ عرب بائدہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کہ آج ہسٹری کا حصہ ہیں، مگر ان کا نام و نشان اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ جیسے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، یہ رب الخالی کے آثار، یہ مدائن صالح،
یہ امالکا والے، یہ جدیس والے ہم جانتے ہیں، پر ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. یہ دے آر دا اوریجنل عربس، ٹھیک ہے نا، عرب باعدہ کہلاتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں، عرب آربا کسے کہتے ہیں؟ عرب آربا جو ہوتے ہیں وہ ایکچوئل عرب ہوتے ہیں. دے آر دا سن آف سوائلز. سن آف سوائل کون ہے؟ عرب آربا ہے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین بھی آ رہی. نمبر 3، عرب مستعربہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ یہ عرب نہیں ہوتے، لیکن یہ عرب میں آ کر عرب بن جاتے ہیں. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اب آپ پیچھے جائیں تو وہ فلسطین میں کینان کے رہنے والے تھے، انہوں نے خود ان سے عربی سیکھی تھی، تو مستعربہ کہلائے جاتے ہیں. یہ عرب نہیں ہوتے لیکن عرب میں آ کر عرب بن جاتے ہیں. دے آر ناٹ دا سن آف سوائلز. تو سن آف سوائل ہم کس کو کہیں گے؟ یمن کے لوگ، اور یہ جو عاد، سمود اور یہ صالح اور یہ جو ہے یعنی کہ باعدہ اور آربا جو ہے یہ اوریجنل ایکچوئل عرب، اور یہ مستعربہ کون ہے جو کہ عرب ہوتے نہیں ہیں لیکن عرب میں آ کر عرب بن. اچھا اب عرب آربا دیکھیں. عرب آربا میں قوم سبا ہے جو کہ ایکچوئل عرب تھے، انہیں قحطانی عرب کہتے ہیں. یہ ٹرم ذرا ذہن میں رکھتے جائیے گا. کس کو کہتے ہیں؟ آربا والوں کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل کو بھی، اچھا وہ نیکسٹ تصویر کر لیتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پیچھے کر لیں جی، جہاں پہ آ جاتے ہیں. حضرت اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے ہیں. یہ دیکھیں گوگل سے ہی مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے. تو جن سے مکہ آباد ہوا ان کو عدنانی عرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو عدنانی عرب کہتے ہیں. ان کی 21 پشت پر عدنان آئے تھے، اور قبیلہ جرہم جو تھے، ابھی ہم نے دیکھا جو قبیلہ جرہم تھے وہ آربا والے تھے، وہ قحطانی عرب بھی کہلائے جاتے تھے، جو یمن سے آئے تھے اور مکہ آ کر بس گئے تھے. اب شادی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جرمی قبیلہ تھا، شادی کرنے کے لیے جو عرب آربا ہیں اور عرب مستعربہ ان میں پیچ اپ ہو گیا. ہم نے ابھی کہا نا مستعربہ اسماعیل علیہ السلام ہے، آربا جو کہ ایکچوئل عرب ہے، ان کی آپس میں ہو گئی شادیاں. جب پیچ اپ ہوا تو اب نام یاد رکھیں، مداد. اچھا اس کو ہم جیسے عربک میں میم زواد الف زاد زواد بولتے ہیں جیسے، لیکن عربک میں ہم مداد کہیں گے، اردو میں ہم مزاج کہہ دیں گے. زواد اور زواد ہے. مداد بن عمر ہے، مداد بن عمر ہے جن کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے. وہاں حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے ہیں. یہ 12 بیٹوں میں سے پھر یہ نسل چلی ہے. ان میں جو آپ کے سامنے اسکرین میں نمبر 1 اور 2 آ رہا ہے نا، نابت اور کیدار. اب یہ قدیر لکھا ہے، کیدر ہے یا کیدار ہے، رائٹ. اب اس میں اختلاف ہے، اس کو نہیں دیکھیں، بس بیسکلی آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 2 مشہور بھائی ہوئے ہیں. ان 12 بیٹوں میں سے جو 2 مشہور ہوئے ہیں وہ نابت ہے اور کدار ہے. نابت بڑے بھائی ہیں، کدار چھوٹے بھائی ہیں. اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل ہے وہ کدار سے ہے، نابت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر جو پہلے سردار بنے ہیں وہ نابت بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کیدار بنتے ہیں. یعنی حضرت اسماعیل کی زندگی میں ان کی عمر 137 سال بتائی جاتی ہے. ان کے بعد جو بیٹے بنے ہیں بڑے وہ نابت ہیں، ٹھیک ہے نا. جو سردار بنے ہیں وہ نابت ہے، پھر ان کے بعد کدار بنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدار میں سے ہے. باقی 10 بھائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب نیکسٹ اسکرین کریں، نیکسٹ کریں جی. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، عدنانی ہے، قحطانی عرب کہلائے جاتے ہیں. عدنانی اب کون ہے؟ حضرت اسماعیل کے بیٹے عدنانی کہلائے جائیں گے. قحطانی عرب کون ہے؟ دے آر دا اوریجنل، دے آر دا سن آف سوائلز، وہ قحطانی عرب کہلائے جاتے ہیں. کلیئر؟ نیکسٹ آ جائیں. ٹھیک ہے اب یہاں رکتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے مداد بن عمر، یہ اس لیے اسکرین پہ ہے تاکہ اگر آپ لوگ جو لکھنا چاہیں ان کو ورڈنگ صحیح پتا ہو. یہاں پہ اب ٹھہر جاتے ہیں. اب یہ کون ہے؟ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ باقی 10 بھائیوں میں ٹیلنٹ نہیں تھا، ٹیلنٹ جو تھا وہ صرف 2 بھائیوں میں تھا، نابت میں اور کدار میں. اچھا اب مداد بن عمرو کون ہے؟ مداد بن عمرو جو ہے، مداد بن عمرو جرہمی جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی ہے حضرت اسماعیل کی، ٹھیک ہے. اب ہوا اس طرح کہ حضرت اسماعیل کے باقی 10 بچوں میں جو ٹیلنٹ نہیں تھا صرف 2 میں تھا، تو یہ اسماعیلی قبائل کہلائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ جو 12 بیٹے اسماعیلی قبیلے بن گئے نا، کیونکہ ٹرائب سسٹم ہے. مکہ میں خانہ کعبہ کا یہ معاملہ تھا کہ زمزم حاجیوں کا سامان، حاجیوں کا جو معاملہ تھا اور زمزم تھا اور یہ تمام چیزیں تھیں. آپ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو آج بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ آخر وہ کیا آواز تھی کہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ آواز دے دو پوری دنیا میں. وہ آواز کس طرح پہنچی ساری دنیا میں کہ اب وہ بیت اللہ کا حج کرو، ٹھیک ہے نا. تو حاجیوں کا سلسلہ تو تب سے چل رہا ہے.
तब हुआ ये, जो मदाद बिन उमरू हैं, इन्होंने तमाम इस्माइली कबीलों के ये सरदार बन गए। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये कौन है? इन्हीं की बेटी से हजरत इस्माइल की शादी हुई है, तो आप समझे ये नाना है, ठीक है ना। मदाद बिन उमरू कौन बने? नाना बन गए ना, क्योंकि उनकी बेटी से हजरत इस्माइल की शादी हुई, उससे वो 12 बेटे हुए हैं। अब क्योंकि 10 बच्चों में टैलेंट नहीं था, 2 में ही था, तो मदाद बिन उमरू जो है वो इस्माइली बेटों के कबाइल के सरदार ही बन गए और सब कुछ ही अपने हाथ में ले लिया। जमजम का कुआं, ये हाजियों का मामला, सब कुछ ही अपने अपने हाथ में ले लिया। आगे देखें, इस्माइली कबाइल को कोई शोभा ही नहीं दिया गया। हाँ, उनको इज्जत की निगाह से देखते थे कि ये इस्माइल की औलाद से है, ठीक है ना। अच्छा, हुकूमत जो है वो इस्माइल से कहतानियों में आ गई। अब आप समझ रहे हैं ना, बिकॉज जरहमी कौन है? ओरिजिनल, दे आर द एक्चुअल कहतानी। तो ये जो इस्माइली अदनानी थे, उनसे हुकूमत कहतानियों में आ गई। अब इन्हीं के बच्चों के नाना के पास आ गई, मदाद बिन उमरू के पास आ गई जरहमी। मक्का में इस्लाम हजरत इब्राहिम, देखें अब मक्का में, अब हमें पता चला कि मक्का में इस्लाम दाखिल कैसे होता है। हजरत इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल के जरिए आया था, और यही नस्ल है जो आगे बढ़ी है। यहाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे, जो दूसरे अहले किताब हैं, यानी साबिका उम्मत मुस्लिमा यहूद है, यहूदियत जजीरा इस्लाम में कैसे आई, ठीक है। नेक्स्ट पिक पे आ जाए। अच्छा, ये आप लोग जहन में रखें, क्योंकि ये आसार अल्लाह ने इबरत की आज हमारे पास रखे हैं। ये वही है जो हमने अभी जिक्र किया, अरब बाइदा। अरब बाइदा कौन है? यही जिनके आज आसार मौजूद है, लेकिन इनके नामो निशान ही खत्म हो गए हैं। क्योंकि ये बात इसलिए कह जा रही है कि आप लोग में से जो अरबों से वाकिफ होंगे ना, तो ये कहतानी नस्लें, जरहमी नस्लें, ये आपको आज भी मिलेंगी। पर ये जो है ना, आद समूद, ये अल्लाह ताला ने इनकी नस्लें ही खत्म कर डाली। इनका कोई नामो निशान नहीं है, जस्ट ये कि हम इनके नामों से वाकिफ हैं। आगे जी, ये चारों तस्वीरें हैं जिसमें कि ये आद, समूद, अमालिका और इनके बारे में। नेक्स्ट आ जाए जी। अब आप यहाँ रुकें। ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा साबिका उम्मत मुस्लिमा यहूद है, और यहूदियों के पास तौरा में ये निशानियां मौजूद थी कि आखिरी नबी का वो लोग भी इंतजार कर रहे थे। तो अब हम वहां जाएंगे कि यहूदियत जजीरा अरब में कैसे आई। यहूदी जो कि फिलिस्तीन के रहने वाले थे, अब आप लोगों को पता है ना, आप जहन में रख लें, अभी जो हमने पूरा मैप पढ़ा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि फिलिस्तीन में आके आबाद हुए हैं, तो वहां जो उनकी खानदानी बीवी सारा है, उनसे इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम को फिर आगे 12 बेटे देते हैं। उनसे फिर बनी इसराइल की नस्ल चलती है, ठीक है ना। तो वो फिलिस्तीन में रहे हैं, एक नस्ल हजरत इब्राहिम की फिलिस्तीन में आबाद हुई है, एक नस्ल हजरत इब्राहिम की मक्का में आबाद हुई है। तो यहूदी तो फिलिस्तीन के रहने वाले थे। ये लोग जजीरतुल अरब में कैसे आए? अब ये 2 फेजेस में आए हैं, यानी ये अरब में कैसे पहुंचे हैं, ये 2 फेजेस में पहुंचे हैं। पहला जो इनका फेज था, जो कि आपके सामने मैप है, क्योंकि ये फिलिस्तीन के रहने वाले थे और हजरत ईसा की पैदाइश से 586 कबल मसीह ये आशूरियों के हाथों इनकी पिटाई हुई थी। ये बख्त नसर था, बख्त नसर आया था, बख्त नसर ने हमला किया था। देखें, इराक दरमियान में ना, इराक से उसने शाम में हमला किया। शाम पे हमला किया तो वहां पे जो इनका कैपिटल सामरिया था, फिलिस्तीन का कैपिटल, वहां उसने हमला किया। इराक जो था उस वक्त बादशाह नमरूद कहलाए जाते थे। नमरूद बख्त नसर था, वो आया, उसने इनको भगा लिया, इनको कैदी बनाया, और इनका माबद, इनका काबा जो कि हैकल सुलेमानी कहलाया जाता है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये इनका फर्स्ट टाइम था, ठीक है ना, इनका माबद जो गिराया गया था। तो बख्त नसर ने यहूदियों को इराक ले गया, कैद कर दिया। ये इनका कैप्टिविटी का टाइम है, इसको कैप्टिविटी का वक्त बोलते हैं, ठीक है। इसमें से लोग यहूदी जो थे वो हिजरत कर करके नीचे आना शुरू हुए, यानी कि वो उस वक्त जो कैदी बनाए गए, कुछ यहूदी उस वक्त हजरत ईसा की पैदाइश से 586 कबल मसीह, इस पहले फेज में कुछ लोग जो है वो अरब की तरफ उतरे हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ खैबर तक पहुंचे हैं, कुछ तबूक तक पहुंचे हैं, लेकिन बस उसके आगे ये नहीं गए, ठीक है ना। पहला फेज, ये अब पहले फेज पे है। पहला फेज जो इनका था, जिसमें कि ये उस अटैक में कुछ लोग आए हैं, वरना बाकी जो है वो कैद कर लिए गए थे। ये इनका पहला फेज था, जबकि ये हजाज और शमाल में आए हैं, जो इनके कुछ यहूदी आए हैं जो नीचे उतरे। अच्छा, अब फिर आगे आ जाए सामने मैप की तरफ। ये कैप्टिविटी का दौर जो है, जो इनका 100-150 साल पुराना है, जिसमें के मौजाना तौर पे भी अल्लाह ताला ने हजरत सॉरी, एक मिनट, वो जो, सॉरी, ये जो सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 259 है।
सॉरी ज़हन में नहीं आ रहा। सूरह बकरा की 259 आयत है जिसमें कि वो जो नबी हैं उनको हाँ, हज़रत उज़ैर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब इनकी कैप्टिविटी का 150 टाइम पीरियड है साला, तो उसमें मौजज़ाना तौर पे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा 259 में हज़रत उज़ैर को सुलाया है। वो 100 साल बाद उठे हैं, जब वो उठे हैं तो फिर दोबारा यहाँ ये मामला हुआ, जितनी देर उनको सुलाया ना, इधर से ईरान है, ईरान जो है वो पर्शियन एम्पायर के जो स्टार्टिंग ली है वो जुल्करनैन ने ली है। तो जुल्करनैन एक नेक बादशाह थे, उन्होंने इराक पे हमला किया, इराक को फतह किया, उन्हें पता चला कि ये उम्मत मुस्लिमा है, फिर उनको आज़ाद किया और उनको वापस फ़लस्तीन भेजा। फिर ये 100 150 साल का अरसा गुज़रा जिसमें कि ये वापस आए हैं। ये वापस आए हैं तो उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पे उनको ज़िंदा किया, उनके दिल में तौरात थी, फिर इन लोगों में दोबारा तौबा की मनाती की गई और उसके बाद दोबारा ये निजात मिली और इन्होंने दोबारा वो हैकल इनका तैयार हुआ, माबद इन्होंने बनाया। पहली दफ़ा बख्त-नस्र ने गिराया, दूसरी दफ़ा वो बना। दूसरी दफ़ा बना तो फ़ेज़ 2 में फिर हज़रत ईसा की पैदाइश के 70 साल बाद यानी अब 70 ईस्वी पे आ जाए। 70 ईस्वी में दोबारा हैकल को तबाह कर दिया गया। जो हैकल हज़रत उज़ैर के दौर में बना था, वो दोबारा तबाह कर दिया गया। ये इनका दूसरा फ़ेज़ था। 135 अच्छा अब आप ईस्वी कैलेंडर की तरफ आ जाएँ, अब हम 135 पे आ गए हैं। यानी हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, फिर उनका रफ़ा समावी हुआ, फिर उसके बाद 70 ईस्वी में रोमन टाइटस ने इनको दोबारा हैकल गिराया गया, जिसकी आज सिर्फ़ एक दीवार बची हुई है और इनको फ़लस्तीन से निकाल दिया गया, यहूदियों को। 135 में यहूदियों को यरूशलेम से फ़लस्तीन निकाल दिया गया और इनका डायस्पोरा शुरू हो गया, ठीक है ना? डायस्पोरा का मतलब पूरी दुनिया में इंतशार हो गया। इनके पास पूरी दुनिया में रहने की जगह नहीं थी। डायस्पोरा में से जिसको जहाँ-जहाँ मौका मिला वहाँ-वहाँ रहा, ठीक है ना? आप लोग जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे, कोई रूस चला गया, चीन चला गया, जापान चला गया, यूरोप चला गया, इस तरह ये फैल गए। अच्छा, इसमें अब 3 कबीले उन्होंने सोचा कि हमारी आसमानी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी खजूरों की छाँव में आएँगे, तो उसमें 3 कबीले यसरबा के आबाद हो गए। ये आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें, बनु कैनुका, बनु नदीर, बनु कुरैज़ा, ठीक है ना? ये यहूदियों की पूरी हिस्ट्री हाँ, ये भी देख लेते हैं। ये देखें आज ये जो बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल एक जो मग़रबी गोशा है ना, वेस्टर्न वॉल जिसको कहते हैं, ये एक ही दीवार है जो कि 70 ईस्वी में जब रूमी टाइटस ने ये तबाह किया ना इनका माबद यानी इनका काबा गिरा हुआ है, तो उसकी आज एक ही दीवार बाकी है। आगे देख लें। जी, ये बिल्कुल हम सबकी नॉलेज में होनी चाहिए। ये आज इस पे इतनी ज़्यादा आहोज़री करते हैं, इतनी ज़्यादा रोते हैं और गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और करते हैं। पर ये इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, फिर भी ये इनकार कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आज फिर हमें दोबारा उस तरह इज़्ज़त दी जाए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो उम्मत थी कि जिसमें के 3 आसमानी किताबें आई और सैकड़ों अंबिया आए। लेकिन ये आज आहोज़ारी करते हैं, ये वेलिंग वॉल मग़रबी गोशा कहलाया जाता है। नेक्स्ट। जी, ये भी उसी की है एक तस्वीर, ये जो मग़रबी गोशा है, लेकिन ये वही 70 ईस्वी का गिरा हुआ है इनका, ठीक है? नेक्स्ट। जी, यहाँ पे हम रुके थे, ठीक है? ये फर्स्ट फ़ेज़ में उतरे, ये सेकंड फ़ेज़ में, ये 3 हैं कबीले जो कि पहले खैबर में दौर में हाँ जी, पहले फ़ेज़ में हमने कहा था ना तब्बूक और खैबर तक पहुँचे, अब ये मदीना तक पहुँच गए। इस तरह यहूदी आए हैं कि बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा जो हैं, ये जो हैं ये मदीना तक जो इस तरह पहुँचे हैं, ये इस तरह से नीचे आए हैं। ठीक है ना? यथरब तक आके रुक गए थे। कैप्टिविटी के दौर में इराक और उसके गिर्द के इलाकों में बस गए। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया? पहला फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़। पहला फ़ेज़ जो है वो उनका था जो बख्तसर ने अटैक किया, दूसरा फ़ेज़ जबकि टाइटस रूमी ने हमला किया, तो उस फ़ेज़ में ये लोग अपनी उन किताबें जो तालमुद में इनके पास फ़िक्ह में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी की निशानी जो थी वो कि वो खजूरों की छाँव में आएँगे, तो ये लोग मदीना आके आबाद हो गए। ठीक है? अब आगे आ जाएँ। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक जो शुरू हो गया, अगला टॉपिक जो है वो खाना काबा में बुत परस्ती कैसे आई, ठीक है ना? ये बाद में आएगा। जी, ये बाद में है, ठीक है? जी, अब है खाना काबा में बुत परस्ती कैसे आई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि तौहीद के परस्तार थे, तो काबा में बुत कैसे आ गए? ठीक है ना? ये सोचने वाली बात है कि काबा में बुत कैसे आए? जब इस्माइल के बेटे नाबिद और किदार की हुकूमत कर ली, इसके बाद कंट्रोल मदाद के पास आ गया, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना? कि कंट्रोल किसके पास आ गया था? नाना के पास आ गया था, मदाद बिन उमरू के पास।
ٹھیک ہے. اچھا اب غور سے سنیں آپ لوگ، جب مداد بن عمرو کے پاس کنٹرول آ گیا تھا، اب مکہ میں آ گئے ہم دوبارہ، اس کے بعد دن گزرتے رہے اور انسان کی عادت نہیں ہوتی کاہلی اور سستی کی، وہ آنے لگی، جس کی وجہ سے وہ محنت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے، تو حاجیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. خانہ کعبہ جو لوگ رقم دیتے تھے اس میں گھپلے کرنے شروع کر دیے. اب مکہ کی سچویشن کو دیکھ کے جو اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے 12 قبائل تھے، عدنانی لوگ جو کہ عدنانی کہلائے جاتے ہیں، عدنانی لوگوں نے کہا کہ یہ اسماعیل کی نسل والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مداد بن عمرو والے ہیں یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں. لیکن ان نسل نے 2000 سال حکومت کی ہے، 2000 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے 2200 سال پہلے ہے. ٹھیک ہے، جب وہ 87 سال کے ہوتے ہیں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح سے 2100 سال ہوئے. تو اس طرح سے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے آپ 150ویں عیسوی تک آ جائیں. ٹھیک ہے نا، یعنی 150ویں عیسوی میں کیا ہوا، بنو خزاعہ والے آ گئے، یعنی 2000 سال انہوں نے کیا. سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے، تو 2000 سال وہ نانا کی ہی حکومت رہی، وہی نسل چلتی رہی مداد بن عمرو والی. اس کے بعد اب عیسوی کیلنڈر شروع ہو گیا، عیسوی کیلنڈر شروع ہونے کے 150 سال 150 میں پھر ایک قبیلہ ہے جس نے اٹیک کیا ہے مکہ پہ، اس کا نام ہے بنو خزاعہ، جنہوں نے مکہ پہ اٹیک کیا. قبیلہ جرہم کے سردار کو اس نے بھگا دیا. ٹھیک ہے نا، 2000 سال جو انہوں نے حکومت کی تو قبیلہ جرہم کے سرداروں کو انہوں نے مار بھگایا، اور عدنانی قبیلے کو بھی مار بھگایا، کہ حضرت اسماعیل کی وہ جو نسل چل رہی تھی ان کو بھی مار بھگایا. بنو خزاعہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ ان دونوں کے آپس میں کیا ڈفرنس ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ نانا ہے، یہ ان کی اولاد ہے، ان کی بچی سے ان کی شادی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا. انہوں نے سب کو نکال دیا، سب کو مار بھگایا، اور بنو خزاعہ نے مکہ پر پورے پر قبضہ کر لیا. پورے عرب میں خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی حیثیت زیادہ تھی، بیت اللہ تھا. ٹھیک ہے نا، اور زمزم کے پانی کی وجہ سے بھی ان کی حیثیت زیادہ تھی. ظاہر ہے وہی بدوانہ سسٹم کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں لوگ آباد ہوتے تھے. 150 عیسوی میں یہ عدنانی لوگ یہاں سے نکال دیے گئے. اس کو یاد رکھیے گا، 150 عیسوی میں یہ سارا حضرت اسماعیل کا جو قبیلے تھے وہ سارے بے دخل کر دیے گئے مکہ سے. اب یہ تمام لوگ عرب میں پھیل گئے، اور یہ جو ہم نام سنتے ہیں نا اوس و خزرج کا، یہ لوگ جو ہیں یہ یثرب میں آ گئے. ٹھیک ہے نا، مکہ میں بنو خزاعہ والے حکومت کرنے لگ گئے. اس وقت قبیلے جرہم کا جو سردار تھا، اب غور سے دیکھیں، وہ جو قبیلے جرہم کا سردار تھا آخری، کیونکہ نانا کے پاس ہے نا حکومت، تو قبیلہ جرہم کا جو آخری سردار تھا اس کا نام تھا عمرو بن حارث جرہمی. اس نے کیا کیا، عمرو بن حارث جیت تو نہ سکا، ظاہر ہے بنو خزاعہ والے ذرا اسٹرانگ تھے، وہ جب ہار گیا عمرو بن حارث جو آخری تھا وہ ہار گیا، تو اس نے کہا کہ میں جیت تو سکتا نہیں ہوں. تو اس نے کیا کیا، وہ جاتے جاتے زمزم کے کنویں کو بند کر گیا، اس کے کنویں کو بند کر دیا، جبکہ کعبے کے 2 سونے کے ہرن ہجر اسود کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا. وہ جو پورا اس وقت زمزم کا تھا کنواں، اس کو بند کر دیا، ہرن اور وہ کعبے کے ہجر اسود اس کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس کو پاٹ دیا. اب لوگوں کو یہی نہیں پتا چلا کہ کنواں کہاں ہے، یعنی 150 عیسوی میں پورا زمزم کا کنواں غائب، یہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، اور زمزم کے کنویں کا آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ ایسا پانی ہے جو بہتا نہیں ہے بلکہ اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کھینچتے ہیں تو یہ نکلتا ہے. اب زمزم گم ہو گیا، 150 عیسوی میں زمزم گم ہو گیا. اچھا، زمزم جو ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں 400 سال بعد نکلتا ہے، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں آپ کے دادا نے نکالا ہے، تو 400 سال اب زمزم نہیں ہے، زمزم 150 عیسوی میں گم. قبیلے خزاعہ والے آئے تو ان کو زمزم ملا ہی نہیں، لیکن یہ حکومت کرتے رہے. قبیلہ جرہم اور عدنانی قبیلے جو ہیں وہ پورے عرب میں بکھر گئے. اچھا اب غور سے دیکھیں، بنو خزاعہ میں ایک آدمی تھا عمرو بن لحیی. عمرو بن لحیی یہ شخص اخلاقی اور روحانی طور پہ گڈ پرسنالٹی تھا، یعنی وہ جو شخص خزاعہ والا تھا وہ گڈ پرسنالٹی کا تھا، یعنی نیک تھا، جبکہ قبیلہ کرپٹ تھا. بنو خزاعہ والے تو کرپٹ تھے نا، آپ کو ذرا سی ہمیں ڈسکشن میں اندازہ ہو گیا، انہوں نے یہ لوٹو وہ لوٹو، مکہ کو لوٹو، وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیا، تو کرپشن ہے. قبیلہ کرپٹ تھا لیکن یہ بندہ اچھا تھا. عمرو بن لحیی جو تھا گڈ پرسنالٹی تھا. اس شخص کو سارے مکہ والے پسند کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ آپ کے سردار تو اچھے نہیں ہیں لیکن آپ اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نیکسٹ کرتے ہیں. عمرو بن لحیی جو ہے وہ تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا.
اور شام گیا ہوا تھا. تو اچھا یہ آپ لوگ دیکھ لیں, یہ جو بھی میں نے ڈسکس نہیں کیا کہ اوس و خضرج جب عدنانی اور یہ قحطانی نکال دیے گئے, تو یہ دیکھیں یہ لوگ یثرب میں آ کے آباد ہوئے ہیں, جو کہ پھر یہ مجھے انٹرنیٹ پہ ملا ہے کہ کیسے اوس یاد رکھیں چھوٹا قبیلہ تھا, خضرج جو تھا وہ بڑا قبیلہ تھا. یہ لوگ یثرب میں آ کے آباد ہوئے جو ہم نے ابھی پڑھا. ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, عمرو بن الحجی کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, عمرو بن اللحی جو تھا یہ تجارت کی غرض سے شام گیا. اب شام کیا تھا, اب ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا کہ فلسطین ایسی جگہ تھی. فلسطین دیکھیں اس وقت فلسطین ایسا نہیں تھا, یہ پورا ایریا شام کہلایا جاتا تھا. یعنی اردن, آج کا اردن, جارڈن, یہ شام, فلسطین, اس پورے کو شام عرب کہا جاتا تھا. تو وہ جب شام گیا تو انبیاء کی سرزمین تھی, سب کو پتا تھا. جب وہ تجارت کی غرض سے شام گیا 150 عیسوی میں, تو اس نے دیکھا لوگ تو بتوں کو پوج رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے, یہاں پہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں. عمرو بن لحی نے پوچھا یہ سب کیا چیزیں ہیں. لوگوں نے جواب دیا یہ دھیان لگانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, کنسنٹریشن ادھر ادھر نہ ہو جائے تو دھیان لگانے کے لیے. اور ان کا حوالہ دے کے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتے ہیں. عمرو بن لحی کو یہ بہت اچھا لگا, اس نے کہا ایک پیس مجھے بھی دے دو اس طرح کا. تو بول بے آئین نام بول نامی بال ہے, سوری بول نہیں زبر ہے, بال نامی بت سب سے پہلے عمرو بن لحی لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کی چھت پہ لا کر لگا دیا. یقینی بات تھی لوگوں نے احتجاج کرنا تھا. کعبہ تو توحید کا مرکز ہے, بیت اللہ ہے, حضرت ابراہیم توحید کے پرستار ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا عمرو بن لحیجی کو کہ یہ بت کیوں لگائے ہیں, یہ تو پروٹیسٹ کیا ان لوگوں نے. تو اس نے سمجھایا کہ ہم مانگیں گے تو اللہ سے ہی, مگر جب یہ سامنے ہوگا نا تو دھیان لگا رہے گا, اور ان بتوں کے ذریعے سے ہم مانگیں گے تو اللہ جلدی دعا قبول کر لیتا ہے. مانگنا اللہ سے ہی ہے, یہ اس نے سمجھایا. شام میں سب ایسا ہی کرتے ہیں, شام شہر میں علاقے میں سب ایسا ہی کرتے ہیں, تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو اس وقت کی نسل انسانی کی آپ دیکھیں سوچ یا کیا, لوگوں نے کہا کہ یہ تو نیک انسان ہے. اس نے کہا تو یہ اچھا ہی ہوگا, صحیح کہہ رہا ہوگا. اس نے اس کو بدعت حسنہ کر کے ان لوگوں نے قبول کر لیا. جب مکہ والوں نے قبول کر لیا تو اب ہر سال حاجی آتے تھے. ٹھیک ہے نا, اب پہلا بت جب آ گیا مکہ والوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھئی اس سے دھیان لگا رہے گا اور اللہ تعالیٰ جلدی سنیں گے. تو اب ہر سال حاجی آتے تھے. انہوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے, تو تعریف کرنے والوں نے بڑھ بڑھ کے اس کی تعریفیں کی. اس دور میں حج تو آسان تھے نہیں. اب آپ سوچیں اس دور کا حج آسان نہیں تھا, کتنا مشکل سے آنا ہوتا تھا. تو حج تو آسان نہیں تھے, تو حاجی کہتے تھے ہمارا آنا تو اتنا آسان نہیں ہے, یہ تو اتنی قیمتی چیز ہے جس سے پرابلم بھی جلدی سالو ہو جاتے ہیں, تو ایک پیس ہمیں بھی دے دو. اب کیا ہوا, وہ چھوٹے چھوٹے کعبہ کے ارد گرد کے جتنے پیس تھے ان کی ٹریڈنگ شروع کر دی, وہ تجارت ہونی شروع ہو گئی, وہ بیچنے لگ گئے. اب جزیرہ نما عرب میں بت پرستی جو ہے وہ پھیلتی ہی چلی گئی. جب حاجی جاتے تو جاتے جاتے خانہ کعبہ کے ارد گرد کے پتھر ہیں وہ بھی ساتھ لے جاتے اور ان کا تقدس سمجھتے. اب مورتی پوجا جو ہے وہ عام ہونے لگ گئی, حتیٰ کہ عرب کے ہر گھر میں بت آ گئے. اب لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے, مین بت ہے, وہ تو کعبہ میں رکھو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ مرکز میں ہونا چاہیے. مرکز تو آج بھی بیت اللہ تھا, بیت اللہ میں حج ہوتا تھا. تو بیت اللہ میں وہ 360 جتنے قبائل تھے وہاں انہوں نے اپنے بت جو ہے وہ وہاں لا کے رکھ دیے. اس طرح خانہ کعبہ میں وہاں پر 360 بت جو ہے وہ وہاں آ گئے. کیونکہ عربی آپ کو پتہ ہے, عربی اور یہ انگلش کا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ 355 دن ہے, ہمارے 360. تو انہوں نے ہر بت کی ایک اپنا کام تھا نا, رزق دیتا ہے, یہ دیتا ہے, وہ اولاد دیتا ہے, یہ بزنس کا ہے. تو انہوں نے 360 بت لا کر کعبہ کے اندر رکھ دیے. اچھا اب کیا ہوا 150 عیسوی میں, کیونکہ یہ فتنہ شروع ہوا تھا, یہ شخص جو پہلا جو کہ خانہ کعبہ کی چھت پر اس نے بت رکھا تھا, عمرو بن لحی, اس کے ذریعے سے موتی پوجا کا آغاز ہوا تھا. اور اس کا انجام جو ہے اس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کروایا گیا تھا کہ عمرو بن لحی کو دیکھا جہنم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کو دیکھا کہ جہنم میں چکر لگا رہا ہے اور اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں. اچھا اب کیا ہوا, 300 سال گزر گئے, 150 کی بات ہے نا, تقریباً 300 سال تک خانہ کعبہ میں بنو قزاع کی حکومت قائم رہی اور بنو قزاع کو رومن امپائر کی پروٹیکشن بھی حاصل تھی. ٹھیک ہے نا, رومن امپائر ہم آگے دیکھیں گے, رومن امپائر کا پورا ٹائم پیریڈ تھا, اتنا بڑے ایریا میں یہ پھیلی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت سے ایک شخص کسی بن کلاب جو تھے وہ آئے. اب آپ دیکھیں 300 سال گزر گئے ہیں, 150 میں پہلی دفعہ بت آیا, 300 سال ہو چکے ہیں, پوری
पूजा मूर्ति जो पूजा होती है वो पूरे अरब में फैल गई है। तो अब आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल में से जो शख्स है कसीब बिन किलाब, इनको एहसास हुआ कि मक्का तो हमारे दादा-दादी का है और बनु ख़ज़ा ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने कबीले वालों को कहा कि अब रीयूनाइट हो और एक हो, और दोबारा जाके उसने पूरी टीम बनाई, फिर उसने मक्का पे अटैक किया। अब बनु ख़ज़ा वाले मजबूर होकर भागे और यमन वापस चले गए। क्लियर हो गया ना? 300 साल के टाइम पीरियड में क्या हुआ? बुत परस्ती ले आए। बनु ख़ज़ा का शख्स था जो लेकर आया। अच्छा, अब क्या हुआ? ती 150 प्लस 350 कितने हुए? 450 हो गए। 450 में अदनानी कबीले दोबारा मक्का आके आबाद हो गए। 400 साल बाद 450 में दोबारा जो है अदनानी और ये जो इस्माइल की नस्ल थी वो दोबारा आके आबाद हो गई। नेक्स्ट करें हिबा? ठीक है, ये उस वही है, ये आप ज़हन में रखें कि क्या था मेन कि 360 उस वक़्त जो थे वो उनकी खरीदो-फ़रोख्त शुरू हो गई, उन तमाम ट्राइब्स के जितने थे वो सब खाना काबा में लाके रख दिए गए थे। नेक्स्ट कौन-सा है? जी, ये देखिए ये अब उस वक़्त के हालात के लिहाज़ से जो भी हमें पता है ना, लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल की इनकी तो हम देखते भी हैं, और ये बाल ये सब तो देखें उस वक़्त ये सारे बुतों की जो फ़ॉर्म है उस वक़्त अरब में इतने ज़्यादा इस तरह से हो चुके थे, इतनी बुत परस्ती फैल चुकी थी। वो लाने वाला शख्स पहला उमरू है। जी, यहाँ पे हैं हम। ये हमारा टॉपिक है जहाँ पर 300 साल बाद 450 ईस्वी में दोबारा इनको हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से उसी बिन किलाब है। ये देखिए बनु हाशिम का पूरा आप लोग रीड करें तो सारा अब्दुल मतलब तक आता है, ये पूरा शजर नस्ब जो है। यहाँ पर ये आए हैं, इन्होंने दोबारा मक्का आके आबाद हुए हैं। अब हुआ क्या, उन 300 सालों में क्या प्रॉब्लम फेस किया इन्होंने? इन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया, एक तो नंबर 1 वो ज़मज़म नहीं मिल रहा था। वो ज़मज़म ही ना मिले, अब ज़मज़म तो वो पाट गया था, अब वो तो ऊपर मिट्टी डाल गया, वो ज़मज़म ही नहीं मिल रहा था, और ज़मज़म का पानी खुद नहीं बाहर आता, उसको खींचना पड़ता है। दूसरा, खाना काबा में बुत परस्ती इतनी ज़्यादा आ चुकी थी। गो के इन लोगों को तो पता था कि इनको तो जानते थे कि ये गुनाह का काम है, ये गलत काम है बुत परस्ती। पर जब ये 300 साल बाद आए हैं, तो ज़मज़म इन्हें मिला नहीं और खाना काबा में बुत परस्ती आ चुकी थी। अब बुत परस्ती उनका दीन बन चुका था। तो कसी बिन किलाब जो हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से थे, उन्होंने मक्का तो फ़तह कर लिया, लेकिन वो बुत नहीं निकाल पाए ना, क्योंकि वो उनकी गुट्टी में पड़ चुका था, वो उनकी नस्ल दर नस्ल उनका दीन बन चुका था, और वो जानते थे कि अगर मैंने बुतों को हाथ लगा दिया, तो ये मक्का वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और ये इसीलिए उन्होंने कहा कि बुतों को रहने दो। बाकी सब कंट्रोल ले लो, वो जो सारा कंट्रोल था। अब क्या मसला था, एक ज़मज़म नहीं था, एक बुत बुत वो नहीं निकाल पा रहे थे। क्योंकि उन्हें पता था ये मक्का वाले बागी हो जाएँगे, ठीक है ना? अच्छा, ना ये ज़मज़म खोज पाए और ना ये काबा से मूर्तियों को निकाल पाए, ठीक है? अच्छा, अब तीसरा हमारा अहम टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है कि जज़ीरतुल अरब में ईसाईयत कैसे आ गई, ठीक है ना? यहूदियत का हमने पढ़ा, इस्लाम का पढ़ा, अब ये ईसाईयत कैसे आई? अब आ जाइए, आप नेक्स्ट तस्वीर आई थिंक रोमन एम्पायर की है, रोमन एम्पायर पे आ जाइए। देखिए इतनी बड़ी रोमन एम्पायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फैली हुई थी ये, पूरे 3 कॉन्टिनेंट पे हर तरफ ये रोमन एम्पायर बहुत बड़ी इसका टाइम पीरियड है। जो कि हज़रत उमर के दौर में जाके गिरी है। रोमन एम्पायर तो बहुत पुरानी है, लेकिन क्योंकि 70 ईस्वी में शाम में अटैक किया था, वो जो अभी 70 ईस्वी में हमने रोमन टाइटस का पढ़ा है। रूमी टाइटस है जिसने यही रूमी टाइटस है जिसने यहूदियों को पकड़-पकड़ के निकाला था। तो 300 साल बाद रूमी सल्तनत का जो बादशाह था वो कॉन्स्टेंटाइन बन गया था। वो क्या था, वो 320 से 336 साल तक रहा, उसने ईसाईयत कबूल कर ली थी। अब ये आप लोग थोड़ा-सा जो हर जुम्मे हम सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, ये वो वाला टाइम पीरियड है, जहाँ हज़रत ईसा से ईसाई कैलेंडर शुरू हुआ, उसके बाद 33-30 साल उनका रफ़ा समावी है, फिर उसके 40 साल यानी 70 ईस्वी में यहूदियों को पकड़-पकड़ के निकाल दिया गया। तो ये मैं वहाँ पर हूँ कि जब उस वक़्त क्या हाल था, ईसाईयत का आगाज़ तो ईसा अलैहिस्सलाम से हुआ। पहली जो ईस्वी है वो ईसाइयों की शुरू हुई। ईसाई भी कौन थे? वही बनी इसराइली थे। वही बनी इसराइली जो हज़रत ईसा पे ईमान लाए थे, और यहूदी उनको मारते थे। यहूदी कहते थे कि नहीं, क्योंकि माज़अल्लाह वो हज़रत ईसा को वलदुज़्ज़िना कहते थे। तो वो बनी इसराइली जो हज़रत ईसा पे ईमान लाए थे, तो यहूदी उनको मारते थे और रोमन एम्पायर भी मारते थे, क्योंकि रोमन एम्पायर का दीन उस वक़्त बुत परस्ती था। दोनों मिलके ईसाइयों को मारते थे। हज़रत ईसा को कुछ ही हवारी मिले थे, हज़रत ईसा के ईमान वाले वाले सिर्फ़ 72 हवारी थे, ठीक है ना? फिर हमें पता है असहाबे कहफ का भी वही टाइम पीरियड है, वही 100 साल लगा है जिसमें कि असहाबे कहफ भी छुप के रहे ना, उनको छुपना पड़ा क्योंकि वो बादशाह का दीन जो था वो बुत परस्ती थी, तो बादशाह रोमन एम्पायर था। किसी तरह वो अपनी जान बचा के गार में चले गए थे,
ان کے غار میں جانے کے بعد جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 300 یا 309 سال رہے ہیں، ان 300 سالوں میں 320 عیسوی میں جو کانسٹینٹائن ہے اس نے عیسائیت قبول کر لی. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ کہف میں کہ 300 سال بعد وہ اٹھے، تو وہ جو ان کا دین تھا وہی پوری سلطنت کا دین تھا. ٹھیک ہے نا. اب ہوا 380 آ گیا. اب 380 عیسوی تک نیکسٹ کر لیں یہ کانسٹینٹائن کی جو پک ہے. جی یہ دیکھیں آپ وہاں سے جو انٹرنیٹ سے اٹھائیے تو یہی شخص ہے جو کہ اب اس وقت کیا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے دیکھیں اسلام سے پہلے کتنا مشکل تھا. جو بادشاہ کا دین تھا وہی رایا کا دین ضروری تھا، کمپلسری. تو جب اس نے عیسائیت قبول کی تو ساری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. 380 پہ آ جائے. 380 عیسوی تک رومن امپائر کا اوریجنل آفیشیل ریلیجن ہو گیا. عیسائیت کیا ہوگی؟ آفیشیل ریلیجن بن گیا. یعنی کہ رہنا ہے تو عیسائی بن کے رہو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا عیسائیوں کا مین دشمن تو یہودی تھے. ٹھیک ہے نا. یہودی عیسائیوں کی جو لڑائی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. ان عیسائیوں نے یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. سمجھے نا آپ لوگ. سٹارٹنگ میں کیونکہ وہ کم تھے، عیسائی کم تھے، تو یہودی اور رومن مل کے ان کو مارتے تھے. جب پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی اب وہ پکڑ پکڑ کے یہودیوں کو مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے. وہ تو کہتے تھے اللہ نہیں، یعنی کہنا چاہیے ان کو معبود مانتے تھے. سوری، عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور معبود بنایا ہوا تھا. وہ تو عبادت کرتے تھے. اور یہودی حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے کہ نہیں یہ سن آف مین ہے. ٹھیک ہے نا. تو عیسائیوں کو غصہ آتا تھا کہ ان یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کے ہمارے گاڈ کو سولی چڑھا دیا. جو سچویشن ہے وہ تو یہی ہے جو انجیل برنباس میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ رومن امپائر کے ساتھ مل کر یہودیوں نے سازش کی تھی اور حضرت عیسیٰ، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کا ہم شکل ہے جو سولی چڑھا. کیونکہ سورہ نساء کی آیات ہیں کہ ہم نے تو نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی چڑھائے. تو ان کو یہ غصہ تھا عیسائیوں کو کہ یہودیوں نے ایسے کیا، لہٰذا ان یہودیوں کو چن چن کے مارو. کیونکہ اب پوری امپائر عیسائی ہو گئی تو اب یہ یہودیوں کو چن چن کے مارتے تھے. رومن امپائر پھیلتے پھیلتے افریقہ تک پہنچ چکی تھی. حبشہ میں رومن امپائر کی حکومت آ چکی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ جو ابھی آپ نے میپ دیکھا نیچے تک یہ رومن امپائر تھی. 340 میں رومن امپائر میں حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ یمن پہ حملہ کرو. ٹھیک ہے نا. میرا خیال نیکسٹ کریں. جی یہ میپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو یہ والی لائن سمجھ آئے. اب یہ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ابیسینیا ہے، حبشہ تک رومن امپائر پہنچ چکی تھی. اور سعودی عرب کا اینڈ جو ہے جزیرۃ العرب کا ساؤتھ یہ یمن ہے. تو حبشہ تک تو پہنچ چکی تھی یہ رومن امپائر، یعنی عیسائی دین پہنچ چکا تھا. اب انہوں نے کہا تم یمن پہ حملہ کرو تاکہ اس کو وسعت ملے. اب آگے دیکھیں. شاہی حبشہ نے اٹیک کیا اور یمن پہ حملہ کر دیا. یمن آپ کے رائٹ پر ہے. ٹھیک ہے نا. 340 سے 378 تک. ٹھیک ہے. 340 سے 378 تک اس شاہی حبشہ کی حکومت یہاں پہ قائم رہی. پھر لوکل لوگوں نے بغاوت کی، پھر ان کی واپسی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. عیسائی لوگ تلوار سے بھی اٹیک کرتے تھے اور مشنری سے بھی اٹیک کرتے تھے. مشنری مینس ان کے پادری بھی ایکٹیویٹ رہتے تھے لوگوں کا وہ مائنڈ میکنگ کے لیے. جزیرہ نما عرب کا اہم پوائنٹ یمن تھا. ٹھیک ہے نا. جزیرہ نما کا اہم پوائنٹ یمن کیوں تھا؟ اب آپ دیکھیں نیچے سی ہے. اس سی سے سارا کا سارا کھانا پینا چیزیں تجارت کا سامان آتا تھا. جزیرہ نما عرب کا اہم پوائنٹ یمن تھا. ایسٹ سے ساری تجارت یہاں آتی تھی. جب عدن کی بندرگاہ پر آتی تھی تو یمن سے خشکی کے راستے کا بھی آپشن تھا اور سمندری راستے کا بھی آپشن تھا. یمن کا سارا تجارتی سامان شام جاتا تھا اور وہاں سے یورپ جاتا تھا. نیکسٹ سلائیڈ کر دیں. یہ دیکھیں یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سارا سامان یہاں سے آیا، یہاں سے یہ کاروان روٹ چلا کرتے تھے. یہ دیکھیں اب ہم بالکل 380 تک تو پہنچ گئے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قافلے تھے وہ یہی والے تھے. یمن سے سامنے اوپر شام تک جاتے تھے. تو شاہ حبشہ 38 سال یمن میں رہے. ٹھیک ہے نا. 38 سال وہ جو ایبیسینیا یعنی حبشہ کے بادشاہ تھے وہ وہاں رہے. بالآخر یمن چھوڑ کر حبشہ آ گئے. جو یمن کو کنٹرول کرے گا وہ پوری ٹھیک ہے نا. جو یمن کو کنٹرول کرے گا وہ پوری ٹریڈ کا مالک بن جائے گا کیونکہ یمن اتنی زبردست جگہ پر تھا. اب 378 میں کیا ہوا؟ 378 میں شاہ حبشہ کو واپس آنا پڑا، لیکن مشنری لوگ اپنا کام کرتے رہے. مشنری میں عیسائی پادری. ان میں سے ایک آدمی تھا فیمینوس نام پر، وہ پادری تھا. وہ مشن لیکن نجران کے علاقے میں گیا. نجران آپ کے اوپر دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. یمن کے اوپر نجران کے علاقے میں گیا. نجران جا کر عیسائیت کی دعوت دی. اس وقت عیسائیت ہی اصل اسلام تھا. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے دوران 600 سالہ وقفہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں جو دین تھا وہ تو عیسائیت ہی تھا. وہی اسلام تھا اس وقت کا.
اخلاق و کردار کا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا. یمن کے لوگوں نے رسپانس نہیں دیا جبکہ نجران کے لوگوں نے رسپانس دیا. ٹھیک ہے نا, عیسائیت کا رسپانس کس نے دیا؟ نجران میں. نجران کے لوگوں نے رسپانس دیا. 340 سے 378 تک نجران کے لوگ عیسائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا, 1978 تک عیسائی طاقت کے ذریعے سے یمن میں آئے لیکن ان کو مار بھگا دیا گیا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کوشش کی کہ یمن پہ بھی ہو لیکن یمن والوں نے مار بھگا دیا. لیکن مشنری کے ذریعے سے یمن میں تو رسپانس نہیں ملا لیکن نجران میں بہت زبردست رسپانس ملا, یعنی نجران عیسائی ہو گیا. نجران میں 3 منصوب تھے. 3 منصب میں 3 ایسے بڑے بڑے پاور, حکومت کے 3 عہدے تھے سمجھے. نمبر 1 سید جو خارجی معاملہ سنبھالتے تھے. نمبر 2 عاقب جو داخلی معاملہ سنبھالتے تھے. نمبر 3 اسقف جو کہ مذہبی معاملات کو دیکھا کرتے تھے. جب نجران میں رسپانس اچھا ملا تو خاص طور پر خانہ کعبہ یعنی کلیسا تیار کیا گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نجران میں کیا تیار کیا گیا؟ چرچ جس کو ہم کہتے ہیں, کلیسا تیار کیا گیا. تو وہ اصل میں ہر ایک کا کعبہ ہی ہے. جیسے ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے, ہم وہیں جا کے دعائیں مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اس طرح یہودیوں کا جو تھا وہ یہ ہے, یہ دیوار ہے, ویلنگ وال. اسی طرح انہوں نے بھی چرچ تیار کر لیا. اب نجران والوں نے کیا کیا, ایک کعبہ کلیسا تیار کر لیا. خاص کر کے کلیسا کا رومن فنڈنگ پہ بنایا گیا, کس طرح مکہ کے خانہ کعبہ کو ریپلیس کیا جا سکے. اب انہوں نے یہ کیا, ان لوگوں کو یہ جلسی ہوئی کہ کسی طرح اس کو زیادہ بہتر بنایا جائے اس کلیسا کو, اور تاکہ کسی طرح مکہ کے خانہ کعبہ کو ریپلیس کیا جا سکے. اس کلیسا کو خوب ڈیکوریٹ کیا گیا. یعنی نجران کا یہ کلیسا, ایک پادری تھا جو کہ سید عاقب اور اسقف کو لے کر آیا تھا. اچھا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں. جی یہ ہم ایک سیکنڈ, یہ ہم ابھی وہیں پہ رہتے ہیں, سوری. نجران کا وہ نجران کے ہی یہ پادری ہیں, نجران کا ہی یہ بات چل رہی ہے جہاں پر وہ ایک کلیسا تیار کیا گیا. اس کلیسا کو بہت زیادہ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو رک جائیں, یہ پھر ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اب نیکسٹ پہ آ جائیں. نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودی یثرب سے نیچے کیسے آ گئے. اب یہودی جو تھے وہ یثرب سے نیچے کیسے آئے. یثرب تک تو ہم نے دیکھ لیا نا, فرسٹ فیز میں وہ تبوک تک آئے, سیکنڈ فیز میں وہ یثرب کے بارڈر تک آئے. اب اس سے نیچے کیسے اترے, میرے خیال سے اس کی نیکسٹ پک دیکھیں. ٹھیک ہے, یمن کا ایک آدمی تھا ابو کرب. ابو کرب ہے, یمن کا آدمی تھا جو ابو کرب کے نام سے ہے. یہ یثرب میں بزنس کرنے گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. ابو کرب کون ہے؟ یمن کا ہے. یمن سے وہ کہاں گیا ہے؟ ابو کرب کا دیکھیں کہاں ہے, ابو کرب کا تھا یہ آدمی. ٹھیک ہے نا, جو کہ بزنس کرنے گیا ہوا تھا, اور وہاں پر یہ یثرب پہنچا. یثرب میں گیا, جی یثرب میں گیا تو یہ کیونکہ یمن کا بادشاہ تھا, اور اس کی ملاقات بنو قریظہ سے ہوئی, جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ بنو قریظہ کے 2 عالموں سے ہوئی. ان دونوں نے خوب ابو کرب کو یہودیت کی دعوت دی. ابو کرب کو بات سمجھ آ گئی. ابو کرب نے کہا کہ یہودیت تو بہت اچھا مذہب ہے. ابو کرب نے یہودیت قبول کر لی. یمن کا بادشاہ ہے, یثرب تجارت کے لیے گیا ہے, وہاں اس کی ملاقات عالموں سے ہوئی ہے, وہاں پہ اس نے یہودیت قبول کر لی. ان عالموں نے سمجھایا کہ آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں تو آپ پورے یمن کو سمجھائیں, آپ دعوت کا کام کریں. یہ دونوں عالم بھی یمن آ گئے. اب وہ یثرب کے دونوں عالم قریظہ والے, اور یہ تینوں کہاں آ گئے؟ نیچے یمن آ گئے. انہوں نے بھی تبلیغ شروع کر دی اور بہت اچھا رسپانس ملا. ٹھیک ہے نا, یمن میں یہودیت آ گئی, نجران میں عیسائیت. اگر یمن کے لوگوں نے یہودیت قبول کر لی, کچھ عرصے بعد ابو کرب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا. پھر کیا ہے, حمیر سلطنت میں زوانوس بیٹھا. ٹھیک ہے نا, زو نواس, سوری اس کا نام ہے زو نواس, اس کا نام یاد رکھیں. زو نواس اس کا بیٹا ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا, کس کا؟ ابو کرب کا. کہاں پہ؟ یمن میں. یہودیت نسلی مذہب ہے. ٹھیک ہے نا, دعوتی مذہب نہیں ہے. یہ نسل در نسل چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ یہودیت لوگ قبول کرتے ہیں. یہ نسلی مذہب ہے, دعوتی نہیں ہے. زو نواز جو ہے متشدد قسم کا آدمی تھا, سخت, یعنی اس طرح کا. اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ سب نے یہودیت قبول کرنی ہے, کوئی دوسرا مذہب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی باہر سے آیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے. اس دور میں بادشاہ کا دین ہی عوام کا دین ہوتا تھا. اب نجران کے لوگوں نے دیکھا کہ یمن کے لوگ جو کہ سارے یہودی ہو گئے ہیں, تو نجران سے بھی ایک صاحب کرامت راہب چپکے سے آ گئے. عیسائیوں نے کہا کہ اگر اصل دین تو ہمارا دین ہے تو ہم بھی دعوت کا کام شروع کرتے ہیں.
آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا؟ جب میپ دیکھا ہے کہ جب یمن والے سارے یہودی ہو گئے، عیسائی وہ ہو گئے، اور عیسائیوں کو، نجران والوں کو پتا چلا کہ اتنی تیزی سے یہ کام چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کام تو ہمارا بھی یہی ہے، اصل میں تو دین اسلام ہمارا ہے۔ تو ان میں سے ایک راہب چپکے سے وہاں سے دعوت کے کام کے سلسلے میں وہاں سے نکل کے یمن آ گیا، کیونکہ اصل دین تو عیسائیت ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد یہودیت تو ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ نجران کا راہب جو ہے وہ انون بن کے یمن میں رہنے لگ گیا۔ اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میں عیسائی راہب ہوں، بلکہ وہ رہنے لگ گیا۔ اب آپ لوگ یاد رکھیں، مسلم کی حدیث ہے 7511، 7511، یہ میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔ زو نواز کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے فکر ہوئی کہ میری موت کے بعد میرا علم تو ختم ہو جائے گا، تو وہ کوئی ذہین نوجوان کو دیکھنا چاہ رہا تھا تاکہ اپنے جادو کا علم اس کو ٹرانسفر کر دے۔ زو نواز نے آرڈر جاری کیا اور ایک نوجوان کا انتخاب ہوا۔ اب وہ نوجوان روز جادوگر سے جادو سیکھنے جانے لگا۔ اب وہ جس راستے سے گزرتا تھا تو وہاں ایک گھر سے انجیل پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ وہ آواز نوجوان کو بہت مانوس لگی۔ بالآخر ایک دن گھر میں جھانکی لیا، دیکھا کہ ایک بزرگ راہب عبادت کر رہے ہیں۔ راہب سے بات کی تو راہب نے لڑکے کو بتایا کہ عیسائیت ہی اصل دین ہے، اگر تم سالویشن یعنی نجات چاہتے ہو تو عیسائیت قبول کر لو۔ لڑکے نے کہا کہ آپ تھوڑا عیسائیت کے بارے میں بتائیے۔ اب کیونکہ وقت کم ہوتا تھا تو راہب نے ڈیلی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بتانا شروع کیا۔ اب وہ نوجوان راہب کے پاس 10 منٹ بیٹھتا تو راہب پیٹتا کہ لیٹ کیوں آئے ہو۔ جب وہ واپس 10 منٹ بعد راہب کے پاس سے اٹھتا تو گھر والے پیٹتے کہ لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو راہب نے کہا کہ میرا ذکر بالکل نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو نجران کا راہب ہے جو کہ دعوت کے سلسلے میں آیا، اس نے کہا میرا ذکر بالکل نہیں کرنا۔ اب راہب نے یہ آئیڈیا دیا کہ جادوگر سے کہنا کہ آج گھر سے لیٹ آیا ہوں، اور گھر والوں سے کہنا آج جادوگر نے زیادہ پڑھایا ہے، تو یہ مسئلے کا حل ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن بھیڑ لگی ہوئی تھی، اب وہی رستے میں ایک دن بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک درندہ رستے میں آ گیا، سب ڈر رہے تھے کہ یہ جائے تو ہم جائیں۔ تو نوجوان کے ذہن میں آیا کہ دیکھتے ہیں جادوگر حق پر ہے یا راہب حق پر ہے۔ نوجوان نے پتھر اٹھایا اور اس پہ اللہ کا نام لیا اور دعا کی، اے اللہ اگر یہ راہب تیری نگاہ میں پسندیدہ ہے، اس کی باتیں صحیح ہیں، تو اس پتھر سے اس درندے کو مار دے۔ اس نے پتھر سے مارا تو درندہ مر گیا۔ اب اس لڑکے کو یقین ہو گیا کہ راہب پرفیکٹ ہے، راہب کا دین ٹھیک ہے۔ اب ایک دن جو بادشاہ کا حلقہ لگتا تھا وہاں ایک شخص اندھا ہو گیا۔ اب اس نوجوان کو بلایا گیا کہ اس کی آنکھ ٹھیک کر دو۔ تو نوجوان نے جواب دیا، دیکھو وہ درندہ میں نے نہیں مارا۔ اب وہ مشہور ہو گیا نا وہ لڑکا، وہ درندہ میں نے نہیں مارا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے مارا ہے۔ اس طرح سے یہ آنکھ میں نہیں ٹھیک کر سکتا سوائے اس کے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مانو، پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ اندھا فوراً ایمان لے آیا۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اس اندھے کی روشنی آ گئی۔ گاؤں میں تو وہ پھر مشہور ہو گیا، ہر ایک کو بات پھیل گئی، یہ بات ہر ایک میں مشہور ہو گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں بھی وہ فیمس ہو گیا۔ اب وہ وزیر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ تم تو اندھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ وزیر جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی، کیسے صحیح ہو گئے؟ بادشاہ نے کہا اس لڑکے نے ٹھیک کیا ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ نے کہا کہ کیا اس لڑکے نے ٹھیک کیا ہے؟ وزیر نے کہا نہیں، اس لڑکے نے ہی کیا بلکہ میرے رب نے ٹھیک کیا ہے۔ زو نواز نے کہا کہ میرے علاوہ کون رب ہے؟ وزیر نے کہا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس وزیر کو پیٹا گیا کہ بتاؤ یہ کلمہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس نوجوان نے سکھایا ہے۔ نوجوان کو بلایا گیا، اس لڑکے کو زیادہ پیٹا تو اس نے بتا دیا کہ وہ راہب نے بتایا ہے۔ راہب کو بلایا گیا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ راہب نے کہا کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، میں دین کے کام سے آیا ہوں۔ اور راہب کو یہ وارننگ دے دی گئی کہ وہ یہودیت لاتے ہو کہ نہیں لاتے، ورنہ تمہارے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ راہب نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، تو راہب کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھا کریں۔ وہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ جو آزمائشیں آئی ہیں ایسے تم نہیں آزمائے گئے۔ تو عیسائیوں کو بہت آزمایا گیا ہے، یہ جو آرے سے 2 ٹکڑے کر دینا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ اب وزیر کو بلایا گیا کہ تم بھی یہودیت میں واپس آؤ۔ اس وزیر نے انکار کر دیا تو حکم دیا کہ اس وزیر کے بھی آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اب لڑکے کا نمبر آ گیا،
اب آرڈر دیا کہ اس لڑکے کو اونچی جگہ جا کر آپشن دو کہ تم یہودیت اختیار کر لو، نہیں تو تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ اب لڑکے کو چوٹی پہ لے جا کے لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے شر سے بچا لیا جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، پہاڑ اتنی زور سے ہلا کہ سارے فوجی گر گئے۔ وہ لڑکا جو ہے وہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب ذوالنواس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو بیچ دریا میں جا کے ڈبو دو اور اسے آپشن دو کہ یہودیت قبول کرو۔ کشتی کے بالکل درمیان میں پانی میں جا کر لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایسی کشتی ہوئی کہ سارے الٹ کے مر گئے، یہ لڑکا پھر بچ گیا اور یہ پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ تو بادشاہ کو بتایا کہ تمہارے ساتھ سارے فوجی پھر ڈوب گئے ہیں۔ اب لڑکے نے کہا میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مارنا ہے، مجھے درخت سے باندھو اور میرے ہی ترکش سے تیر نکالو، اس کو کمان میں ڈالو، مگر چلاتے وقت یہ بولو بِاسْمِكَ رَبِّ هَٰذَا الْغُلَامِ، کہ وہ تیر مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا ورنہ میں نہیں مروں گا، اور شرط یہ ہے کہ یہ پبلک میں ہو، پورا جمگٹا ہو، پورا مجمع لگا ہو، پھر میں مروں گا اور تم میرے ہی ترکش سے مجھے مارو گے۔ تیر چلاتے ہوئے بولا گیا بسم رب حاضل غلام۔ اب وہ لڑکا مر گیا، لیکن اس کا الٹا اثر، الٹا ریئیکشن لوگوں پہ ہوا۔ انہوں نے پورے مجمع نے چیخا کہ یہ لڑکا حق پر ہے، یہ لڑکا حق پر ہے، ہم بھی اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ حق پر ہے۔ ذوالنواس نے حکم دیا کہ نالے کے اندر لکڑیاں ڈالو، اس میں آگ لگاؤ، پھر حکم دیا کہ کون کون کلمہ پڑھے گا۔ فوجیوں کو کہا کہ ان سب کو لے جاؤ، آپشن دیا گیا کہ یہودیت میں لاتے ہو یا آگ میں پھینکا جائے گا۔ اس طرح 20,000 آدمیوں کو آگ میں جھونکا گیا۔ ان کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے، جو کہ سورہ بروج میں ہے۔ نیکسٹ پک لے لیں۔ یہ آپ لوگ دیکھیں آج بھی ہے، یہ نجران کا علاقہ ہے۔ نجران میں یہ وہ وادی ہے جس میں کہ آگ کا الاؤ جلایا گیا تھا اور اس میں اصحاب الاخدود کو جلایا گیا تھا، اور ان کی تعداد 20,000 عیسائی ہیں جن کو آگ میں جھونکا گیا ہے۔ اب ذوالنواس نے یہ کھوج لگائی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، تو معلوم ہوا نجران سے ہوا ہے، یعنی نجران پورا عیسائیوں کا ہے۔ اب ذوالنواس نے نجران پر چڑھائی کر دی، ان سب کو بھی پکڑ لیا، آپشن دیا کہ عیسائیت قبول کرتے ہو یا یہودیت۔ یہ واقعہ 523 میں ہوا ہے۔ نجران میں بھی 20,000 لوگوں کو جلایا گیا، یعنی 20,000 یمن میں جلے ہیں، 20,000 نجران میں جلے ہیں۔ اب نجران کا ایک آدمی ہے دوست، ٹھیک ہے، یہ شخص کسی طرح جان بچا کر بھاگا اور شام پہنچ گیا۔ اب شام میں تو رومن امپائر ہے، شام پہنچ گیا، رومن امپائر سے مرابطہ کیا۔ رومن امپائر جو کہ عیسائیت قبول کر چکی تھی، قسطنطنیہ میں تھی، لیکن ان عیسائیوں کے مذہبی جو معاملات تھے وہ شام میں ہی ہوتے تھے۔ آپ لوگ یہ ذہن میں ذرا خاکہ رکھا کریں، پوری اتنی بڑی امپائر ہے لیکن مذہبی مقام تو عیسائیوں کا آج بھی بیت المقدس ہے نا، اپنا فلسطین ہی ہے۔ فلسطین میں مسلمان عیسائی یہودی ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا، وہاں ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، تو مقامی جو عبادت گاہ تھی، مقامات تھے، وہ تو شام تھے، جبکہ کیپٹل قسطنطنیہ تھا، لیکن مذہبی مقامات شام میں ہی تھے۔ دوست نے، اب وہ شخص جو بھاگا ہے، دوست نے کیسر کو بتایا کہ ذوالنواس نے ہماری عیسائی ہونے کی وجہ سے ہمیں مار ڈالا ہے۔ اس نے کیسر کو بتایا کہ 20,000 کو وہ مار چکا ہے۔ پھر کیسر نے حبشہ میں، اب حبشہ وہی ذہن میں رکھیں جو ہم نے میپ دیکھا ہے، حبشہ جو عیسائیت تھی، حبشہ میں کیونکہ عیسائیت تھی تو کیسر نے حبشہ والوں کو حکم دیا کہ تم جا کر دیکھو بحری بیڑا، یعنی یہ جو شپنگ ہوتی شپ سے، کیسر اس نے پورا پہنچایا بحری بیڑا، اور حبشہ کو حکم دیا کہ اس پہ چڑھائی کرو، اور 70,000 فوجی اور بحری بیڑے کے ساتھ یمن پر اٹیک ہوا۔ 70,000 فوجی بھیجے۔ وہ فوجی کمانڈر جو کہ فوج دے کے گیا تھا، اس فوجی کمانڈر کا نام اریات تھا، الف رے یلویا توئی۔ اریات کی فوج میں سے ایک فوجی جنرل ابرہا تھا۔ ذوالنواس اتنی بڑی سلطنت سے تو ٹکرا نہیں سکتا تھا، لہٰذا اریات نے ذوالنواس کو مار ڈالا، پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ یمن میں عیسائیت آ گئی، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا، اب یمن میں عیسائیت آ گئی۔ یہ سب کچھ 525 میں ہوا۔ اب اس کے 2 سال بعد نجران میں عیسائیت 340 میں آئی تھی، یمن میں بائی فورس آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 525 کا کیا مطلب، یمن والوں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں قبول کیا نا عیسائیت کو، بلکہ یہ بائی فورس آئی ہے 70,000 فوج کے ساتھ۔ یمن میں بائی فورس عیسائیت آئی تھی 525 میں۔ اب یہاں اریات حکومت کرنے لگا، لیکن ابرہا نے اریات کو مار دیا، ٹھیک ہے نا، ابرہا نے اریات کو مار دیا۔
ابرہہ نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، لہٰذا ابرہہ نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ جیسے اریات آپ کی بات مانتا تھا میں بھی آپ کی بات مانوں گا، ٹھیک ہے نا، حبشہ کی طرف سے آئی تھی نا، تو اس نے کہا حبشہ کے بادشاہ کو کہ میں بھی وہی کروں گا جو اریات کر رہا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم بات مانو گے تم ہی حکومت کرو گے یمن میں۔ 525 سے لے کے یمن میں ابرہہ حکومت کرنے لگا۔ اب نجران میں ایک کلیسا موجود تھا، ٹھیک ہے نا، جو کلیسا انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن کیونکہ 20,000 آدمی نجران میں جلائے جا چکے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جو زور نواز نے وہاں کے بھی 20,000 آدمیوں کو جلا دیا تھا، تو 20,000 آدمی یمن میں جلائے گئے تھے۔ ابرہہ بھی ایڈونچرس ٹائپ ہو گیا، ابرہہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ مکہ بہت جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ پورا سینیریو اس نے دیکھا کیونکہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے سارے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ بہت اہم ہے عربوں کے لیے، اور اتنی تجارت آمد و رفت حاجی وہ بھی خانہ کعبہ جاتے ہیں، ہمارے عیسائی مذہب کو قبول کریں نا، یہ لوگ ہمارا عیسائی مذہب قبول کریں۔ ابرہہ نے یمن میں صنعاء میں ایک بڑا سا کلیسا بنایا، شاندار قسم کا، اور ہر جگہ اعلان کروایا عرب کے لوگ یہاں آیا کریں، اور اس کو سینٹر بنائیں کہ سب لوگ یہاں آئے، ٹھیک ہے نا۔ عربوں کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیوں اس نے یہ اعلان کروایا ہے۔ عربوں میں سے ایک لڑکے کو زیادہ غصہ آیا تو اس نے کلیسا میں جا کر پیشاب کر دیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو کہ یہ عرب نوجوان نے یہ حرکت کی ہے اور یہ گندگی کر کے چلا گیا ہے، تو ابرہہ نے کہا، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ 60,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ روانہ ہوا، 525 سے 571، ٹھیک ہے، 45 سال یہ رہا ہے، 45 سال اس نے یمن میں حکومت کی ہے، 525 سے یہ 571 کی بات آ گئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، 45 سال یہ رہا ہے۔ ابرہہ نے 60,000 فوج لی، تیر لیے، ہاتھی لیے۔ اس وقت مکہ میں کعبہ کے متولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ ابرہہ نے آ کر عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے اور ان کو ذبح کر کے فوج کو کھلا دیے۔ عبد المطلب جو ہے وہ ابرہہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہاری فوج نے ہمارے 200 اونٹ پکڑے، وہ ہمیں دے دو، اسے چھوڑو۔ ابرہہ کو غصہ آ گیا کہ تم کعبہ کے متولی ہو اور ہم کعبہ گرانے آئے ہیں، اور تمہیں اپنے اونٹ چاہیے، تو یہ ہسٹوریکل سینٹینس اس کو یاد رکھا کریں۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میری ملکیت ہے، خانہ کعبہ کا مالک اللہ رب العزت ہے، وہ تم سے خود ہی نمٹ لے گا، وہ تم سے نمٹ لے گا۔ ابرہہ نے جب اٹیک کرنے کے لیے آیا تو اہل مکہ شہر چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ اللہ نے اپنی فوج ابابیل کو بھیجا اور جھنڈ کے جھنڈ آئے، ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، 2 پاؤں میں 1 چونچ میں۔ یہ پتھر ابابیل کی فوج ابرہہ کی فوج یہ ابابیل کی ابابیل جو آئے تھے وہ ابرہہ کی فوج پر انہوں نے پتھر گرائے، اور جس پر وہ گرتا تھا وہ پھٹ جاتا تھا۔ اسی طرح یہ سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے نا، 50,000 تو وہیں ختم ہو گئے تھے، یعنی 60,000 میں سے 50,000 کا لشکر جس پہ وہ پتھر گر رہا تھا وہ پھٹتا جا رہا تھا۔ ابرہہ گرتا پڑتا یمن پہنچ گیا اور جاتے ہی مر گیا۔ یمن میں جیسے ہی خبر آئی کہ ابرہہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو یمن میں بغاوت ہو گئی، عیسائیت کے خلاف بغاوت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، عیسائیت زبردستی آئی تھی یہاں۔ یمن میں ایک آدمی تھا سیف بن ذی جسن، ٹھیک ہے نا، آگے کر لیجئے، سیف بن ذی جسن، اس شخص نے فارس کے خسرو سے مدد لی، اس سے طلب کیا۔ خسرو نے 1,000 خسرو یاد رکھا کریں، خسرو کون ہے؟ پرشین امپائر، کیسر ہوتے ہیں رومن امپائر۔ خسرو نے 1,000 فوج بھیجی، 6 جہازوں میں فوجی آئے، یہ یمن والے پھر جیت گئے، حبشہ کے عیسائی پھر واپس چلے گئے، فارس کے لوگ پھر واپس چلے گئے۔ یمن کے لوگوں نے سیف بن ذی یزن کے بیٹے مادی کرب کو بادشاہ بنا لیا۔ مادی کرب سے پھر غلطی ہو گئی، جب بادشاہ بنا تو بادشاہ کی شان ہوتی ہے، درباری غلام اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، تو جو مادی کرب نے کہا، جو حبشہ کے فوجی تھے نا، ٹھیک ہے، حبشہ کے آئے ہوئے لوگ تھے نا یہ لوگ، حبشہ کے جو فوجی بچے تھے ان کو کہا کہ ہم تمہیں سیلری دیں گے، تم ہمارے غلام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 سال تک تو وہ غلام رہے، اس کے بعد حبشی غلاموں نے ہی مل کے مادی کرب کو مار ڈالا، پھر سیف بن ذی جزن کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر یہ پورا خاندان ختم ہوا تو خسرو پرویز کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا جرنیل بھیجا جو کہ پارسین نسل تھا، مجوسی اس طرح آئے ہیں یہاں پر،
اس نے آ کر آکوپائز کو کیا. پھر 575 میں یمن میں مجوسیوں کی حکومت آ گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو کہ 571 عیسوی میں ہوتی ہے، اس وقت ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ تاریخ یہی بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور اس میں 40 سے 45 روز کا وقفہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اب آپ پورے عرب کے اس پورے میپ کو ذہن میں رکھیں. اس پورے میپ کے اندر پوری یہودیت بھی اس کے اندر تھی، عیسائی بھی نجران میں تھے. آپ لوگوں نے جنہوں نے سورہ آل عمران پڑھی ہوگی نا، آیت یہ ہے مباہلہ، وہ پورے یہی نجران کے پادری تھے جو کہ نجران میں رہتے تھے، جو 9 ہجری میں آئے تھے. تو نجران کے لوگ عیسائی پادری موجود تھے، مجوسی بھی موجود تھے، اس میں مدینہ میں دیکھیں یہودی بھی موجود تھے. تو یہ پولیٹیکل سچویشن تھی اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد 610 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے تو پھر نبوت کا اعلان ہو گیا. نبوت تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلے آپ نے 12-13 سال کام کیا ہے، پھر آپ ہجرت کر کے یثرب چلے گئے ہیں. یثرب کا نام بلکہ اس وقت مدینہ پڑا ہے، ٹھیک ہے نا. یثرب کا اصل نام یثرب ہی تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ مدینہ طیبہ، مدینہ تو رسول نام پڑ گیا. اس کے 6 سال بعد پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنا شروع کیے. میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ صلح حدیبیہ از اے ٹرننگ پوائنٹ، یعنی اسلام کو شروع 18 سال ہو چکے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صلح حدیبیہ کے بعد اب آپ نے خطوط رومن اور پرشین امپائر کو بھیجنا شروع کر دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو بھی خط بھیجا، یعنی پرشین امپائر کو. خسرو کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے خط پھاڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا نام لکھا پھر خسرو کا نام لکھا. یعنی محمد بن عبداللہ پہلے لکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ کی جانب سے خسرو پرویز کو خط. خسرو کو غصہ آ گیا کہ میرا غلام ہو کے اپنا نام لکھ دیا، کیونکہ وہ تو امپائر سلطنتیں چل رہی تھیں، جبکہ عرب والے اپنا ڈیفenس نہیں کر پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو یمن کا گورنر تھا وہ زکوان تھا، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یمن کا گورنر تھا وہ زکوان تھا. خسرو نے زکوان کو بلا کر کہا یہ کون مکہ میں آ گیا. اب خسرو اور زکوان کا کنیکشن ذہن میں رکھیں. یہ سارے مجوسی کہلائے جاتے ہیں. جو ایرانی تھے نا، یہ آگ پرست ہوتے ہیں، آتش پرست کہلائے جاتے ہیں. تو یہ آتش پرست ہے. مجوسی جو ہوتے ہیں یہ آگ، سورج کو ماننے والے آگ پرست. تو اس نے یمن کے گورنر، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یمن والے میں دوبارہ حبشہ واپس چلے گیا تو پیچھے پھر مجوسیت آ گئی. تو یہ ان کا کنیکشن تھا خسرو کا. تو خسرو نے زکوان کو کہا یہ مکہ میں کون ہے جس نے ہمارے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا اور نبوت کا دعویٰ کر لیا، اس کو ہمارے پاس پکڑ کے لاؤ. زکوان نے 2 آدمی بھیجے. اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلیں ہمارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بلا رہا ہے؟ بتایا کہ یمن کا گورنر زکوان بلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے بلا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ خسرو کی طرف سے آرڈر آیا ہے، خسرو کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ آپ نے اپنا نام خسرو سے پہلے لکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں کل بتاؤں گا. کل وہ دوبارہ دونوں آ گئے کہ آپ چلیں. آپ نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ بادشاہ کے پاس. پوچھا گیا کدھر جانا ہے؟ کہا گیا ایران جانا ہوگا. پوچھا گیا کون بادشاہ ہے؟ بتایا گیا کہ خسرو پرویز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مر گیا، رات ہی تو اس کو اس کے بیٹے نے مارا ہے. پھر واقعی میں ان کو معلوم ہوا کہ خسرو تو مر گیا ہے. زکوان اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. 628 میں یہ زکوان مسلمان ہو گیا. اب خانہ کعبہ بچ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب خانہ کعبہ بچ گیا تھا. خانہ کعبہ میں وہ زمزم مورتی والا مسئلہ ابھی سٹل ویسے ہی تھا. مکہ میں عبد المطلب کے خواب میں آنے لگا. اب نیکسٹ سلائڈ کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا. اب پھر آپ وہ چل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ٹائم دیکھ لیں، جب اس وقت آپ کے دادا کے خواب میں آ رہا تھا، جو کہ 300 سال، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 300 سال ہو گئے تھے اس بات کو جب وہ آئے ہیں 450 میں، اور اس کے پھر آپ 100 سال لگائیں عبد المطلب کے ٹائم کو، تو اب یہ 400 سال پرانی بات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا. کہ اب آپ کے وسلم کے دادا عبد المطلب کے خواب میں آیا کہ زمزم کھودو اور خون اور گوبر کے درمیان. اب خواب میں الفاظ کیا تھے؟ زمزم کھودو، خون اور گوبر کے درمیان. تو عبد المطلب کو سمجھ نہ آیا. اچھا، عبد المطلب کو جب نہیں سمجھ آیا پھر خواب آیا کہ زمزم کھودو خون اور گوبر کے درمیان اور چونٹی کے چھتے کے پاس.
اب عبد المطلب ڈھونڈنے لگے، ایک جگہ قافلے نے اونٹ ذبح کیا تھا، ساتھ میں گوبر تھا اور چوٹی کا چتا بھی تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ جو خواب دیکھا ہے وہ یہی جگہ ہے۔ وہیں انہوں نے کھودنا شروع کر دیا، کھودا تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور باقی سامان بھی نکلا، ہرن، اور جب میں نے پڑھا نہیں تھا سونے کے ہرن اور وہ حجر اسود۔ اب باقی قبیلے والے بھی جھگڑنے لگے، اب یہ مکہ کا ہے، مکہ میں جو باقی قبیلے والے ہیں وہ بھی جھگڑنے لگے کہ ہم بھی کھودیں گے، ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اس وقت عبد المطلب کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، حارث، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت عبد المطلب نے کہا کہ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے، میں وہ سارے مل کے میرا ہاتھ بٹاتے، لیکن باقی قبیلوں والوں کے پاس زیادہ بیٹے تھے اور میرے پاس وہ ایک ہی بیٹا ہے۔ وہیں پہ ہی عبد المطلب نے نیت کی کہ اے اللہ مجھے 10 بیٹے ہو جائیں، جب وہ جوان ہوں گے تو ایک جو ہے میں پھر قربان کر دوں گا، ان میں سے ایک کی قربان کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب قبیلے والوں سے جھگڑا ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کاہنہ عورت کے پاس جا کے فیصلہ کرایا جائے۔ جھگڑا آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، کہ وہ جو چیزیں نکلی تھیں، پانی نکلا تھا، اس پہ جھگڑا تھا، تو ہوا یہ ڈیسائیڈ کہ ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن عورت کے پاس جا رہے تھے کہ قافلے کا سارا قافلہ جا رہا ہے، تو قافلہ بھٹک گیا۔ جب بھٹک گئے تو پانی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ تو دور ایسا تھا۔ اب جب سب یہاں تک کہ اتنا پریشان ہو گئے قافلے والے کہ سب نے اپنی قبر بنا کے خود اس میں لیٹ گئے کہ جب موت آئے گی تو مر جائیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا اس طرح لیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ پانی کی تلاش کرو۔ اب ہم تلاش کرتے کرتے مر جائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تلاش کرتے کرتے پانی عبد المطلب کو مل گیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ باقی لوگوں نے کہا کہ آپ تو واقعی اسپیشل ہیں، یعنی وہ بہت شکر ادا کرنے والے، شکر انہوں نے کیا کہ وہ تو بچ گئے۔ تو انہوں نے خود عبد المطلب کو کہا کہ آپ اسپیشل ہیں، تو ہم نے آپ کو خود زمزم کی ذمہ داری دے دی، یعنی اس عورت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ہی کے قبضے میں ہے اور آپ ہی کریں۔ تو عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کی اور بہت خزانہ نکلا، لیکن اب ان کی ہمت نہ ہوئی کہ ان بتوں کو ہاتھ لگائیں، یعنی وہ بت وہیں رہے۔ یعنی ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دادا نے جب خواب دیکھا تو یہ، اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ بت ابھی تک خانہ کعبہ میں موجود تھے، وہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بتوں کو کیسے ختم کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب بت کیسے ختم ہوئے یہ آپ نیکسٹ سلائیڈ کر دیں۔ پھر یہ ہوا کہ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب فتح کیا تو اس وقت بت ختم ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی دیکھیں بت جو کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت چھڑی سے گراتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ بَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا ہے، یہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ پھر 10 ہجری میں حجت الوداع ہوتا ہے، اس میں حضرت علی یمن آتے ہیں، حضرت علی کی کوشش سے سب لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اچھا یہ ضرور آپ لوگ دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پیریڈ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، جو پولیٹیکل سچویشن تھی۔ دیکھیں یمن نیچے جتنے یہ دیکھیں پرپل ہے، یہ سارا پیگن ہے، سارا یہ جتنے نیلے ہیں یہ سارا یہودیت تھی اور عیسائی اور مجوسیت، یعنی کتنی ٹف پولیٹیکل سچویشن تھی اس وقت جبکہ دعوت اسلام شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، رائٹ۔ اچھا پھر آپ لوگ آ جائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں خاکہ بھی، اور یہ دیکھیں فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، وہ پورا خانہ کعبہ پھر الحمدللہ صاف بالکل ہو جاتا ہے، پورے وہ بت گرا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر 10 ہجری میں جب حجت الوداع ہوتا ہے تو حضرت علی یمن جاتے ہیں، یمن کے تمام لوگ پھر ایمان لے آتے ہیں، اور حضرت علی جو ہے وہ حج کے لیے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حجت الوداع ہم سب کو پتا ہے آخری حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہیں اور حضرت علی جو ہے وہ پورا یمن ایمان لے آتا ہے، وہ حج کے لیے یمن سے نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، یہ ساری آیات سورہ حج میں بھی ہیں۔ 63 اونٹوں کو آپ نے خود ذبح کیا اور 37 جو ہے حضرت علی کو کہا تم ذبح کرو، اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک اونٹ ذبح کرتے تو اگلا خود آگے آ جاتا، اور وہ اونٹ اپنا آپ کو یہ شر سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس کا ذبح کیا گیا، پھر وہ ان لوگوں نے مل کے کھایا، سب نے، حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے۔
جی اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے 2 ذبیحوں والوں کی اولاد کہا جاتا تھا. ذبیح کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا ہو. کیونکہ ہسٹری اب دیکھیں، اب یہ ورڈ کو دیکھیں کہ کیوں کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں والا. کہ جب عبد المطلب نے، ابھی میں نے کہا نا انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں تو ایک کو قربان کروں گا، تو وہ حضرت عبداللہ ہی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے تو ان کو اللہ نے 10 بیٹے دیے. جب عبداللہ جوان ہوئے تو وہ ایک دن ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا چلو. عبداللہ نے کہا کہاں چلوں؟ عبد المطلب نے کہا تمہیں ذبح کرنا ہے. سیم اسی طرح جیسا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے. اب ان کے چچا ابو طالب نے کہا کہ کہاں جانا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ اس کو ذبح کرنا ہے. تو ابو طالب نے کہا کیوں؟ عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کی پیدائش پر میں نے منت مانی تھی کہ جو بیٹا میرا سب سے خوبصورت اور جوان ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب عبداللہ کے ننیان والے آ گئے کہ ہم اتنے خوبصورت نوجوان کو کیسے ذبح ہونے دیں گے. چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو کہا کہ کوئی رستہ نکالے. پھر کہا گیا کہ اچھا حل نکالو. تو معلوم ہوا ایک کاہنہ ہے، ان کے پاس سچویشن ان کو بتائی گئی اس عورت کو. کہا کہ قسم توڑنے کا کفارہ یہی ہے کہ کتنے کتنے اونٹ، 10 اونٹ پر 10 اونٹ پہ کی جائے، کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھا جائے، عبداللہ کے نام کا قرآن نکالا جائے. اسی طرح اس نے کہا کہ 10 اونٹ ایک جگہ رکھو، عبداللہ کو ایک طرف رکھو. پھر تیر دیکھو اور وہ دیکھو تیر کہاں لگتا ہے، عبداللہ کی طرف آتا ہے یا اونٹوں کی طرف. تیر عبداللہ کی طرف آیا تو 10 اور بڑھا دیے گئے، 10 اور بڑھا دیے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے. 11ویں دفعہ پھر جو ہے وہ تیر اونٹوں کے نام کا نکلا. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یعنی دیکھا جائے تو 100 اونٹ اس وقت ذبح کیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اور یہاں میں آپ لوگوں کو پلیز ایک اور بات ریکمینڈ کروں گی، یہ جتنا میں نے اس وقت بولا ہے نا، یہ یہاں پر ہے انعام الرحمان صاحب، کوئی استاد ہیں، استاد انعام الرحمان. یہ میں نے ان کے ورڈ ٹو ورڈ پورے کے پورے لکھے ہیں. اس لیے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ انہوں نے اتنا انفارمیٹیو ویڈیو بنایا ہوا تھا، بس میں نے اس میں میپس چیزیں اور آپ لوگوں کے مائنڈ کے لیے یہ تمام چیزیں جوڑ دی ہیں. تو یہ جو صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، یہ ہے استاد انعام الرحمان صاحب. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.